والیوم 19 حدیث نمبر 451۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنے ہی عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا وہ گھر میں یا صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 452۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر بھی ایک عذاب سے کم نہیں۔ آدمی کی نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ کھانا پینا برابر ملتا ہے۔ جو کوئی اپنا کام پورا کر چکے جس کے لیے سفر کیا تو جلدی اپنے گھر آ جائے۔ حدیث نمبر 453۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا۔ جس کو دیا تھا اس نے گھوڑا بیچنا چاہا۔ میں نے چاہا اسے پھر خرید لوں۔ میں یہ سمجھا یہ سستا دے گا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اب اگر تمہیں 1 درہم کا بھی ملے تو مت لینا، کیونکہ صدقہ دے کر اس کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر اس کو چاٹ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 454۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ حدیث نمبر 455۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن کافروں کے قیدی حاضر کیے گئے تو ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی لائے گئے۔ ان کے جسم پر قمیض نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن کے مطابق کوئی کرتا تلاش کیا۔ دیکھا عبداللہ بن ابی جو ایک منافق تھا، اس کا کرتا ان کو پہنا دیا، اور یہی سبب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر عبداللہ بن ابی کو اس کے مرنے کے بعد پہنانے کے لیے دے دیا تھا۔ حدیث نمبر 456۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی جنگ میں ایک عورت کو دیکھا جو قتل کی گئی تھی۔ آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حدیث نمبر 457۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان قیدی کو چھڑاؤ اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کا حال چال پوچھو، یعنی کہ عیادت کے لیے جاؤ۔ حدیث نمبر 458۔ حضرت عمر بن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے وقت کہا، میرے بعد جو خلیفہ بنے میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد ہے اسے پورا کرے۔ معاہدے کا پورا کرنا چاہے کافر سے ہو یا مسلمان سے نہایت ضروری ہے، اور اس کو بچانے کے لیے دوسرے کافروں سے لڑیں اور ان کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دیں۔ حدیث نمبر 459۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، پہلے مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ حدیث نمبر 460۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے لوٹ کر آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور بیٹھنے سے پہلے
2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 461۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث میرے بعد میرا چھوڑا ہوا مال تقسیم نہ کریں، میں جو چھوڑ جاؤں اس میں میرے کارکنوں اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے، کیونکہ 2/3 مال پر حق وارثوں کا ہی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 462۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہوئے، وفات کی بیماری میں، تو آپ نے دوسری بیویوں سے اجازت چاہی کہ بیماری میں میرے گھر رہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 463۔ انصار کی قوم میں ایک شخص حضرت انس بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو القاسم یعنی بانٹنے والا بنایا گیا ہوں، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ حکم آپ کی مبارک زندگی تک تھا۔ حدیث نمبر 464۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، اور یہ امت ہمیشہ اپنے مخالفوں پر غالب رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی ہوں گے۔ حدیث نمبر 465۔ حضرت خولہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا خرچ کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن دوزخ میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 466۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو 10ویں ذی الحج کو منی میں منادی کرتے تھے، لوگوں، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ 10ویں ذی الحج حج اکبر کا دن ہے۔ حج کو حج اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سال مشرکوں سے جو عہد کیا تھا وہ ختم کر دیا، اور دوسرے سال حجۃ الوداع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 467۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن بے نور ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 468۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بنایا جس پر جانداروں کی تصویریں تھیں۔ آپ تشریف لائے تو دروازے کے قریب کھڑے رہے، اندر نہ آئے، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تکیہ کس لیے ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ کے آرام فرمانے کے لیے یہ تکیہ میں نے بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نہیں جانتی، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اور جو کوئی تصویر بنائے گا قیامت کے دن عذاب میں پڑے گا۔ اس سے کہا جائے گا، تصویر تو نے بنائی، اب اس میں جان بھی ڈال۔ حدیث نمبر 469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب تک
نماز کے لیے کہیں ٹھہرا رہے اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 470۔ حضرت عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، احد کے دن سے بھی کوئی دن زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے تمہاری قوم قریش کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، سب سے زیادہ سخت دن مجھ پر عقبہ کا دن گزرا ہے، جس دن میں کنانہ بن عبد کے پاس گیا تھا۔ اس نے میرا کہا نہیں مانا اور میں وہاں سے غمگین واپس لوٹا۔ جب کرنس سالب پہنچا تو ذرا ہوش آیا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا، دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے مجھ کو پکارا، کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جو چاہیں اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اتنے میں اس فرشتے نے مجھ کو سلام کیا اور کہنے لگا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، جو کہو میں کر دوں۔ اگر کہو تو میں ان دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان لوگوں پر رکھ دوں، وہ سب چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ایسا مت کرو، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر نہ آئے تو ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حدیث نمبر 471۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جو کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اس نے بڑی جھوٹ بات کہی۔ البتہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، جنہوں نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا۔ حدیث نمبر 472۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے راستے کے بیچ ایک کانٹے دار ڈالی دیکھی۔ اس نے اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ حدیث نمبر 473۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شام ہر روز اس کو اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا دکھلا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 474۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات میں جنت میں جھانک کر دیکھا تو دنیا میں جو محتاج تھے انہیں وہاں زیادہ پایا، اور دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتیں بہت پائیں۔ حدیث نمبر 475۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا خیمہ کیا ہے؟ ایک موتی ہے ہولدار جس کی بلندی 30 میل ہے۔